حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب جادوگروں سے ہوا تو وہ کیا ہی خوبصورت منظر تھا، کیا ہی دیکھنے والا منظر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں جب فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے معلوم کیا کہ ان کے پاس کس طرح کے معجزے ہیں۔ ان کے معجزات کو دیکھ کر فرعون نے کہا یہ تو کوئی جادوگر ہے، اس کا مقابلہ جادوگروں سے ہی کروائیں گے۔ فرعون نے اپنے ملک سے جتنے بھی جادوگر تھے، اس کے جان پہچان والے پوری دنیا سے، ان جادوگروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ ایک جادوگر سے تمہارا مقابلہ ہے۔ اور ایک خاص دن موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا اور ان جادوگروں کو بھی بلایا۔ جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام جب آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دکھا دو، تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ پھینکی اور موسیٰ علیہ السلام کو نظر بند کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں سانپ کی صورت میں نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا سے گھبرا گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت فرمایا اے موسیٰ ڈرو مت اور تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا لاٹھی ہوا کرتی تھی، وہ لاٹھی اللہ پاک نے جنت سے بھیجی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چنانچہ وہ لاٹھی زمین پہ پھینکی۔ جیسے ہی وہ لاٹھی زمین پہ پھینکی، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ لاٹھی ایک بڑے اژدہا اور سانپ کی صورت اختیار کر گیا، اور جو جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پہ پھینکے تھے چھوٹے چھوٹے سانپ، ان سارے سانپوں کو اس بڑے اژدہے نے نگل لیا۔ سارے جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ تو جادو تھا، وہ تو نظر بندی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا زمین پہ پھینکا اور اتنے بڑے اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، یہ کوئی جادو یا نظر بندی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ چنانچہ سارے جادوگر یہ بات سمجھ گئے اور سارے جادوگروں نے جو نا اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں، تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو۔ یہ دیکھ کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ فرعون نے کہا میرے حکم سے پہلے تم نے موسیٰ کے خدا پر کیسے اسلام ایمان قبول کیا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں جو نا بہت سخت سزا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا چاہے آپ اب ہمیں سولی پر چڑھا دیں لیکن ہم اپنے سچے مذہب سے نہیں پھریں گے۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں اللہ رب العزت نے صرف ان جادوگروں کو ہی ایمان کی توفیق کیوں دی، ہدایت کی توفیق کیوں دی؟ تو اکابرین علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تو جو جادوگر آئے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات کر رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح کے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں، کس طرح کا لباس تن کر کے آ رہے ہیں۔ تو جادوگروں نے بھی بالکل اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہو لباس تیار کروایا اور اسی طریقے سے تیاری کر کے آئے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند آئی کہ جو میرے محبوب کی سنت کو اپنائے گا میں اس کو کیسے خالی ہاتھ جانے دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کپڑے پہننے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس تیاری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان تمام جادوگروں کو ہدایت اور ایمان کی توفیق دی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔